محترم حضرات، آج کے قبائلی انجمن میں میرا عنوان ہے عافیت چاہتے ہو تو آؤ دامن اسلام۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کے چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کے چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرا کیا ہوا صدیاں گزر گئی، سجدوں سے تیرا کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا ہے وہ رہبر تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کرے سوار اونٹ پہ آقا کے غلام، کرے سوار اونٹ پہ آقا کے غلام، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ قاتل ہی بن چکا ہے منصف ہمارا اب، قاتل ہی بن چکا ہے منصف ہمارا اب، قاتل کو قتل کر ڈالے وہ قاتل تلاش کر، قاتل کو قتل کر ڈالے وہ قاتل تلاش کر۔ محترم حضرات، اسلام سے قبل دنیا اندھیری تھی، ہر طرف ظلم و دور کا دورہ تھا، امن و امان نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ کبھی رنگ و نسل کے نام، کبھی زبان و تہذیب کے عنوان سے، اور کبھی وطنیت اور قومیت کی آڑ میں انسانیت کو اتنے ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا تھا کہ آدمیت چیخ پڑی تھی۔ اس وقت کی تاریخ کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پوری دنیا بدامنی اور بے چینی سے لبریز تھی، ساری دنیا اس آگ کے لپیٹ میں تھی۔ مذہبی پیشواؤں اور نظام اخلاق کے علمبرداروں نے اپنے طور پر امن و محبت کے گیت گائے اور اپنے اخلاقی مواعظ سے اس آگ کو سرد کرنے کی کوشش کی، مگر اس عالمی آتش فساد کو پوری طرح ٹھنڈا نہیں کر سکا۔ اللہ والو، اسلام نے پہلی بار دنیا میں اللہ نے پہلی بار دنیا میں امن و محبت کا باقاعدہ درس دیا اور اس کے سامنے ایک پائیدار ضابطہ اخلاق پیش کیا جس کا نام اسلام رکھا گیا، یعنی دائمی امن و سکون اور لازوال سلامتی کا مذہب۔ آج پوری دنیا میں امن و عافیت کا جو رجحان پایا جاتا ہے، ہر طبقہ اپنے طور پر کسی گہوارہ سکون کی تلاش میں ہے، یہ بڑی حد تک اسلامی تعلیمات کا دین ہے۔ محترم حضرات، اسلام قتل و خونریزی کے علاوہ فتنہ انگیزی، دہشت گردی اور جھوٹی افواہوں کی گرم بازاری کو سخت ناپسند کرتا ہے اور اس کو جارحانہ اور وحشیانہ عمل قرار دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اصلاح کے بعد زمین میں فساد برپا مت کرو، ان اللہ یحب المفسدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب ایمان کی علامت قرار دی ہے کہ اس سے کسی انسان کو بلا وجہ تکلیف نہ پہنچے۔ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کسی نے دریافت کیا، پوچھا یا رسول اللہ کون مومن نہیں ہو سکتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سب سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ محترم حضرات، آج ہر انسان معاشرے میں، ہر انسان چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے، ہر انسان معاشرے میں مثبت اور نفع بخش تبدیلی دیکھنا چاہتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر عدل و انصاف کا بول بالا ہو جائے، ہر انسان چاہتا ہے علم و بصیرت کی رونق معاشرے کے اندر جھلک اٹھے، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ معاشرے کے اندر تبدیلی آئے، پریورتن آئے، بدلاؤ آئے، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، لیکن کیسے؟ بس ایک ہی راستہ ہے، وہ اسلام کا راستہ ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو تو آؤ دامن اسلام کے اندر، کیونکہ اسلام کے اندر، اسلام کے دامن میں ہر شعبہ زندگی کا حل موجود ہے۔ اس نے زندگی کی ہر بیماری کا علاج مہیا کیا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے سختی اور کراہتی انسانیت کو امن و عافیت دینے والے نظام اور عدل و انصاف پر مبنی جامع دستور حیات کی روشنی دکھائے۔ اللہ کی قسم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کا یہی مفہوم ہے۔ کوئی شعبہ نہیں جس کو اسلام نے تسنا چھوڑا ہو اور یہی حقیقی سکون دے سکتا ہے اور اسی میں سماجی انصاف مل سکتا ہے۔ بچنا ہے پتھروں سے تو پتھر تلاش کر، بچنا ہے پتھروں سے تو پتھر تلاش کر، قاتل سے نمٹنا ہے تو خنجر تلاش کر، مشکل کا تیری حل ہے مگر جستجو ہے سرد
اپنی کتاب اپنا پیغمبر تلاش کر، اپنی کتاب اپنا پیغمبر تلاش کر۔ برادران قوم ملت، انسانیت پر اسلام اور پیغمبر اسلام کے جہاں بے شمار احسانات تھے، وہی ایک بڑا احسان یہ ہے کہ اس کائنات کو امن و عافیت اور امن و محبت اور اسے کائنات کو امن و عافیت کا گہوارہ بنا دیا، اور امن و آستی کے ساتھ انسانوں کے دلوں میں محبت و پیار اور امن و آستی کے ساتھ رہنے کی، ایک دوسرے کو تلقین کی، اور ماحول اور معاشرے کو پرسکون بنائے رکھنے کی ہدایات سے نوازا۔ اے ملت کے نوجوانوں، اے قوم کے پاسبانوں، آج امت مسلمہ کی جو حالت ہے وہ کسی بھی فرد و بشر سے مخفی نہیں۔ دوسری قومیں تعجب سے پوچھتی ہے کہ امت مسلمہ پر یہ زوال کیسا، یہ امت مسلمہ پریشان کیوں، یہ امت مسلمہ بے چینی کے شکار کیوں، اس کی حالت دور جاہلیت سے بھی بدتر کیوں ہے، اس کی ماؤں بہنوں اور بہو کو سر عام سڑکوں پر ننگے رقص کیوں کرایا جا رہا ہے؟ کیا یہ وہی مسلمان ہے جس کا نام سنتے ہی بادشاہ تخت چھوڑ دیا کرتا تھا؟ کیا اس اسلام کے ماننے والے ہیں جنہوں نے اپنا سکہ پوری عالم پر جما لیا تھا؟ جب ہم آج مسلمانوں کے پریشانی پر غور کرتے ہیں، مسلمانوں کے پریشانی اور اس کے اسباب پر غور کرتے ہیں، تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آج مسلمان رب کی دی ہوئی تعلیمات کو بھلا کر مغربی تہذیب کے تقلید میں سرگردہ ہے، اور اسے پتہ ہی نہیں، اسے ہوش ہی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ عافیت چاہتے ہو تو آؤ دامن اسلام میں، عافیت چاہتے ہو تو آؤ دامن اسلام میں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن و عافیت کے ساتھ رہنے کی توفیق